بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آج کی نیوز ہیں کافی زیادہ اہم ہے۔ ان تمام کے لنک بھی آپ کو مل جائیں گے ڈسکرپشن میں، اور کافی زیادہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہماری لائف پہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ان کو غور سے سننا ہے، اور ان پہ ہو سکے تو ان کو جو میں نے لنک دیے ہیں اس کو ریڈ بھی کر لینا، تاکہ آپ کو مکمل طور پہ 100% انفارمیشن کی سمجھ آ جائے۔ کیونکہ میں ویڈیو میں آپ کو خلاصہ بیان کر سکتا ہوں، لیکن ڈیپلی جو میننگس فل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ خود بھی اگر ریڈ کریں تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 2022 اسپینی نیشنلٹی کے نام سے کچھ نئی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا۔ اسپین حکومت کی طرف سے امیگرینٹس کے لیے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے، ایک اہم پابندی اور جرمانوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ کچھ سختی کی اطلاعات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد پارو اور یہودا والوں کے لیے بھی ایک اہم خبر ہے، اور آخر میں بات کریں گے کہ 1000 یورو کا جرمانہ آج سے لاگو ہونے جا رہا ہے، وہ کن کے لیے ہے اور کس طرح سے احتیاط کی جا سکتی ہے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ 2022 کا جو اسپین نیشنلٹی لا ہے وہ کیا ہے۔ کچھ آن لائن تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آپ کی جو فائل اب سبمٹ ہوگی اس میں اس کا طریقہ کار، اس کا فارمیٹ جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے۔ پہلے کا جو فارمیٹ ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، کچھ نئی اس میں ایڈنگ کی گئی ہے۔ آپ کے لیے کچھ آسانیاں بھی پیدا کی گئی ہیں۔ آپ اپنا اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے آپ کو زیادہ واضح طور پہ وہاں پہ چیزیں نظر آئیں گی۔ فار ایگزامپل پہلے اسٹیٹس کچھ آتا تھا کہ آپ کو ایک کارتا بھیجا گیا ہے، اس کارتے کا آپ نے جواب دینا ہے، یا کچھ اس طرح کی آپ کو جو ہے اسٹیٹس شو کرتا تھا۔ اب وہاں پہ ڈیٹیل بھی لکھا ہوا ہوگی کہ آپ کو کس چیز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور آپ کی تمام جو وہاں پہ معلومات ہیں جو آپ کو ضروری طور پہ آپ کے لیے بہتر فوراً پہنچانی ضروری ہوں گی، وہ وہاں پہ مینشن کی جائیں گی۔ یعنی کہ آن لائن وہی طریقہ کار ہوگا آن لائن جمع کروانے کا، لیکن انہوں نے اس میں مزید جو ہے وہ جدت لے کے آئے ہیں، مزید بہتر طریقے کے ساتھ آپ کو پریزنٹ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب علیحدہ ایک سیکشن بن جائیں گے جس میں پدرونامنتوں کا، آپ کی ہسٹری کا، آپ کی جاب ہسٹری کا، تمام چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ فارمیٹ کے تحت آپ نے تمام چیزیں فل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کی نیشنلٹی کی فائل جو ہے وہ سبمٹ ہوگی۔ یعنی کہ اس کو مزید جو ہے انہوں نے ویریفائی کر دیا، مزید آپ کو وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیپلی بیان کرنا پڑیں گی۔ ڈاکومنٹس تو ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تمام ڈاٹا بھی وہاں پہ فل ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی فائل جو ہے وہ سبمٹ ہونے کے قابل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ رجسٹر سول والا جو دروازہ بالکل بند کر دیا گیا تھا نیشنلٹی جمع کروانے کے لیے، رجسٹر سول کی نیشنلٹی جو تھی اس سے تقریباً ابھی 1-2 سال ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے بالکل بھی ان کے ذریعے نیشنلٹی جمع کروانی بند کر دی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ڈیلے زیادہ ہوتا تھا۔ ان کا بھی آن لائن سسٹم کیا گیا ہے، ان کا بھی جو تمام طریقہ کار ہوگا نیشنلٹی سے ریلیٹڈ اس کو آن لائن ایک سافٹ ویئر کے ساتھ اٹیچ کرنے کا اعلان کیا گیا، تاکہ وہ بھی فاسٹ اور بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ خدمات دے سکیں اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ۔ ایسے اقدامات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ مزید آسانی ہوگی، اور اسپین نیشنلٹی کا جو پروسیس ہے وہ مزید فاسٹ ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے اس کو مزید ویسٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ مزید اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ویریفائی کرنے کے لیے سافٹ ویئرس کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس سے یہی لگتا ہے آنے والے وقت میں جو لوگ نیشنلٹی جمع کروائیں گے ان کے پروسیس میں مزید تیزی اور مزید آسانی آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں اسپین حکومت کا امیگرینٹس کے لیے ایک اہم اعلان کیا گیا۔ اس کا لنک نمبر 2 آپ کو نیچے مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں گے۔ اکثرا خیریہ نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ وہ امیگرینٹس جو کہ اللیگل ہیں، جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں، وہ اسپین کے اندر موو ہونے کے مجاز نہیں ہیں، وہ سفر نہیں کر سکتے، وہ ٹریولنگ نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ جو اللیگل امیگرینٹ ہوتے ہیں وہ جب موو ہوتے ہیں تو ان کو کہیں بھی پولیس اگر چیک کرتی ہے تو وہاں سے ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور ان کے فنگر پرنٹ لیتی ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ فنگر پرنٹ تو ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جرمانہ بھی پے کرنا پڑے گا،
اور آپ کا جو ہے وہ مزید کیس میں پیچیدگیاں آ سکتی ہیں۔ اگر کل کو آپ کو ریگولرلی جو سوشیال کا ٹائم پورا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، پھر آپ کو فنگر پاس کروانے کے لیے، معاف کروانے کے لیے اس کے علیحدہ جرمانے پے کرنا پڑتے ہیں۔ تو استراخیریہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ بالکل بھی اللیگل امیگرینٹ جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتے ملک کے اندر، اور اگر وہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو وہ ایک جرم سمجھا جائے گا۔ گراوے کا نام استعمال کیا گیا ہے، بڑا جرم سمجھا جائے گا، اور اس کے اگینسٹ ان کو مولتاز پے کرنا پڑیں گے۔ یعنی کہ ایک تو پہلے مولتا یہ تھا نا کہ آپ کے فنگر ہوئے ہیں اور فنگروں پہ 503 یا ایسے، پہلے کبھی 300 کچھ ہوتا تھا، پھر 500 اب کر دیا گیا ہے۔ وہ تو ایک آپ کے فنگرز کا جو ہے وہ معاف کروانے کا مولتا ہے یا تاسا سمجھ لیں، لیکن یہ جو انہوں نے ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے وہ مولتے کی بات کی ہے۔ اگر آپ ویسے ہی جو ہے وہ کسی جگہ پہ پائے جاتے ہیں، ٹریول کرتے موو ہوتے اسپین کے اندر، اور آپ کے پاس یہاں پہ رہنے کی پرمیشن نہیں ہے، کام کی پرمیشن نہیں ہے، تو پھر آپ کو مولتے کا جو ہے وہ ڈائریکٹلی سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ فنگرز کا علیحدہ ہوگا اور یہ مولتا جو ہے وہ علیحدہ ہوگا، جو کہ استراخیریہ نے ابھی اناؤنس کیا ہے۔ تو اس کے کافی زیادہ دور پیش جو ہے وہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ محدود کرنے کے لیے آمد و رفت جو ہے امیگرینٹس کی، وہ اس کو مزید اسٹرکٹ کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا ہے، تاکہ اللیگل امیگرینٹس کے گرد جو گھیرا ہے وہ مزید تنگ کیا جا سکے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس ملک میں آنے سے پہلے سوچیں، یا اگر آ چکے ہیں تو وہ رول اور ریگولیشن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اب آنے والے وقت میں جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان میں سے امیگریشن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کے جب اعلانات ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ امیگریشن کے چانسز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب امیگریشن اوپن ہوتی ہے تو دوسرے ممالک سے، یورپ سے اللیگل بڑی سپیڈ کے ساتھ اس ملک میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر اس طرح کے اعلانات ہوں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید اس موومنٹ کو روکنے کے لیے کہ اگر ہم امیگریشن کھولتے ہیں تو وہاں سے نہ آمد شروع ہو جائے، تو شاید اس وجہ سے بھی اس طرح کے قانون آئیں، کیونکہ پہلے تو کرونا کی وائرس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا کہ لوگ اکٹھے ہونے سے جو ہے حکومت ڈرتی تھی اور وبا مزید پھیل سکتی ہے، لیکن اب وہ بھی مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امیگریشن جو ہے وہ اوپن کرنے کے بارے میں حکومت یہ سوچ رہی ہو، کیونکہ حکومت فنینشلی بھی اسٹرانگ ہو جائے گی، اور جہاں پہ جو اللیگل امیگرینٹ ہیں وہ بھی جو ہے وہ لیگل ہو جائیں گے، اور جہاں پہ ورکرز کی جو شارٹیج ہے وہ بھی آنے والے وقت میں جو نظر آ رہی ہے وہ بھی حل ہونے کی امید ہے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت اس کے بارے میں کیا نئے اسٹیپ لیتی ہے۔ چانسز یہی ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی گڈ نیوز انشاءاللہ تعالی ملے گی۔ پارو اور اجودہ کے بارے میں نئی خبر جو سامنے آئی ہے وہ بھی لنک نمبر 3 پہ آپ کو مل جائے گی۔ اجودہ اور پارو کی ڈیٹس چینج کر دی گئی ہیں۔ کرونا کے دوران آپ کو 5 تاریخ تک جو ہے پارو اجودہ آ جاتی تھی، اور کچھ ایریا میں وہی ڈیٹس رہی تھیں، تقریباً 10 کے قریب ملتی تھی، لیکن اب 10 سے 15 تاریخ کے درمیان آپ کو اجودہ اور پارو ملا کرے گی۔ اس میں ڈیٹس میں تبدیلی کی گئی ہے سیپے کی جانب سے، یعنی کہ اب آپ کو 5 تاریخ تک پارو یا اجودہ نہیں ملے گی، بلکہ 10 سے 15 کے درمیان ملے گی، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ مئی کے مہینے سے شروع ہو رہا ہے۔ آج سے ایک نیا جرمانہ شروع کیا جا رہا ہے جو ہے 1000 یورو، یہ ڈی جی ٹی نے سٹارٹ کیا ہے اور ٹریفک سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں پیدی نیتے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پیدی نیتے اگر کوئی چلاتا ہوا پایا جاتا ہے الکوہل یا ڈرگ کے ساتھ، یا کسی پیدی نیتے پہ 2 لوڈ ہوئے ہیں، ان پہ پیدل چلنے والی جگہوں پہ اگر آپ پیدی نیتے چلائیں گے پھر بھی، اگر آپ 25 پر آور کی رفتار سے زیادہ چلائیں گے پھر بھی، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوگا پھر بھی، اور رات کو اگر آپ نے بغیر لائٹ کے جو کہ انڈیکیٹر ٹائپ یا اس طرح کی جو شو کرے کہ آپ پیدی نیتے آپ کا جا رہا ہے، تو وہ اگر نہیں ہوگا تو اس پہ بھی آپ کو 1000 یورو تک جرمانہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک بہت اہم بات جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو آپ کو لنک نمبر 4 میں بھی مل جائے گی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹین ایجرز ہیں، جو ینگ بچے ہیں، وہ بھی پیدی نیتے کافی زیادہ چلا رہے ہیں، اس کے بارے میں حکومت نے اسپیشلی وارننگ جاری کی ہے کہ ان کے گارڈینز، ان کے پیرنٹس جو والدین ہیں ان کو، یا ان کے گارڈینز یا ان کو ہینڈل کرنے والے جو بھی ہوں گے، اگر وہ بچے نابالغ ہیں، 18 سے کم ہیں، اور یہی غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہ بھی،
تو 1000 یورو وہ نہیں پے کریں گے بلکہ ان کے والدین ان کے گارڈین پے کریں گے۔ اس چیز کا اب جو ہے وہ فیکٹ لازمی طور پہ پڑے گا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ پیدی نیتے ریگولیٹ نہیں ہو سکتا، ان کے لیے یہ خبر ہے کہ ریگولیٹ ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ ان چیزوں کو کرتے ہوئے پائی جاتے ہیں تو 1000 یورو فوراً، اگر خدا نخواستہ اس کے علاوہ آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ایک اچھا خاصا کیس جیسے ٹریفک حادثے کا ہوتا ہے وہ بھی پیدی نیتوں پہ ہوگا اور ہو رہا ہے اور کئیوں پہ ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ پیدی نیتی کو استعمال کرتے ہوئے یا اپنے بچوں کو استعمال کرواتے ہوئے خاص طور پہ احتیاط کریں۔ کافی زیادہ ریسٹرکشنز آ رہی ہیں۔ آپ کے لیے یہ بھی خبر دیتا چلوں کہ اٹلی نے اناؤنسمنٹ کر دیا کہ پیدی نیتے اگر اٹلی میں کوئی چلانا چاہتا ہے تو پہلے ڈرائیونگ لائسنس لے گا، اس کے بعد پیدی نیتے چلا سکے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، اور معلومات ملیں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔